السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج آپ کو سنانے کے لیے بہت بری خبر ہے۔ ہم جس خبر کے لحاظ سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے، کئی سالوں سے ہم پیٹ رہے تھے کہ خدا را مسجد اقصیٰ کے لیے آواز بلند کرو۔ غزہ کے بچے مرتے رہے لیکن ان کے تمغے ان کو اچھے لگے۔ غزہ کے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر ان کے دلوں کے اندر رنج یا تکلیف نہیں آئی۔ محترم سامعین حضرات، اسرائیل نے 400 میٹر کی دوری پر، مسجد اقصیٰ کی صرف 400 میٹر کی دوری پر میزائل پھینکے ہیں۔ کل کو مسجد اقصیٰ کے اوپر بھی آئیں گے۔ مجھے بتاؤ، آج پاکستان کی فوج ہزاروں تمغے لگا کر اپنی شرٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں، ان تمغوں کا کیا فائدہ؟ اتار کر پھینک دو ان تمغوں کو اگر تم نے مسجد اقصیٰ کے لیے آواز نہیں اٹھانی۔ ہم آواز بلند کرتے ہیں، ہماری آواز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن مجھے بتاؤ جن کی آواز کا فائدہ ہے، جن کے اقدامات کا فائدہ ہے، وہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ ان کی ڈوریں کیوں اسرائیل اور US کے ہاتھ کے اندر ہیں؟ خدا را ہوش کرو۔ آج صرف اتنی دوری پر انہوں نے جو ہے وہ میزائل پھینکے ہیں، کل کو مسجد اقصیٰ کی بھی باری آ جائے گی۔ اور کیوں نہیں بول رہے مسلمان؟ کیوں ان کی غیرت نہیں جاگ رہی؟ اور میرا سوال ان سے بھی ہے جو کہتے تھے عورت اگر لیڈرشپ کرے گی، عورت اگر لیڈر بن جائے گی تو امت مسلمہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ امت مسلمہ کے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوئے؟ کیوں مسجد اقصیٰ کے لیے تمہاری ہی لیڈر کیوں نہ بولی؟ گلیاں، بازار، کوچے، یہ ٹھیک کروانا سب کو پتہ ہے۔ قوم کو فائدہ دینا، قوم کے فائدے کے بارے میں سوچنا ہر ایک لیڈر کی سوچ ہوتی ہے، لیکن اصل لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے بارے میں سوچے، جو اپنی تاریخ کو نہ بھولے، جو اپنے قبلوں کا نہ بھولے، اپنے اول قبلے کو نہ بھولے۔ مسلمان تو وہ ہے۔ لہٰذا خدا را اٹھو فلسطین کے لیے، اٹھو خدا را اٹھو مسجد اقصیٰ کے لیے۔